أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 9 کی تجوید دیکھیں گے، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تجوید، قو، الف مدہ ہے، تھوڑا لانگ ہوگا، قو، لو، واو مدہ ہے، لو، با، لا، اسٹینڈنگ زبر ہے تو لانگ کریں گے، با، لا، قد، یہاں پر قلقلہ ہوگا، قد، جا، نا، ذیر، فا، کذ، یہاں پر مشدد ہے، تھوڑا سا پریس کر کے پڑھیں گے مضبوطی کے ساتھ، فا، کذ، ذب، آگے با کے اوپر جزم ہے تو ذال کو با سے ملائیں گے اور یہاں پر قلقلہ کریں گے، فا، کذ، ذب، نا، وہاں پر ہوٹو کو گول کریں، وا، قل، باؤنس بیک نہیں کیجیے گا، جیسے کل یہ غلط ہو جائے گا، قل، نا، ما، نز، ز، لاللہ، یہاں پہ ایک فا ہوگا، میں، شی، ان، یہاں پہ اظہار ہوگا، ان، تم، ال، لا، فی، یا مدہ لانگ ہوگا، فی، بو، لا، لن، کا، بیر۔ آئیے اب اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ ترجمہ، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا تو تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور کہا اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، البتہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ سورہ نساء میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 41 میں فرما رہے ہیں، جس آیت کے نزول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے تھے، اور اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی، اور وہ آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کہ پھر سوچو کہ اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی ہر امت کے ساتھ ایک پیغمبر اور نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہے، تو وہ ان کے سامنے لایا جائیں گے، اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سوچ کے روتے تھے کہ جو میری امت میں سے جو امتی جہنم، جن کو جو ہے سزا ان کو ملے گی یا وہ جہنمی ہوں گے، تو ان کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈالتے ہوئے کیسے دیکھوں گا۔ تو خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے، احکامات کو مانیے، تاکہ اس وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے سے بچا سکیں۔ اور اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھٹلا نہیں سکتے، یعنی کافر، مشرک، منافقین، یہ جھٹلا نہیں سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، اللہ کے احکامات کو بتانے والا، یہ شریعت کو بتانے والا نہیں آیا تھا، یہ جھٹلا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر امت کے ساتھ اس کے پیغمبر کو، اس کے نبی کو کھڑا کرے گا، اور وہ پیغمبر، رسول اور نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بری ذمہ ہو جائیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ اور کیونکہ وہ دن عدل کا دن ہوگا، تو جو دنیا میں جھٹلاتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یا نبی کی شریعت کو، یا پیغمبروں کی شریعت کو جھٹلاتے رہیں، تو اس دن وہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کھسیا کر حسرت اور ندامت سے جواب دیں گے کہ بے شک ڈرانے والا تو آیا تھا مگر ہم نے اس کی بات نہ مانی، برابر اس کو جھٹلاتے رہے کہ تم سب غلط ہو، نہ اللہ کی طرف سے کچھ آیا ہے اور نہ یہ وحی ہمارے اوپر آئی ہے، کیونکہ تم عقل مند نہیں ہو، اسی وجہ سے تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ذرا سوچئے، اس دنیا میں تو منافقین، مشرقین اور جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے رہتے ہیں اللہ کی احکامات کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی تعلیمات کو، اور ہم یہی کہتے ہیں نا
کہ جو مسلمانوں کے اوپر اترا ہے وہ گمراہ ہیں، وہ جو ہے اللہ کا دین نہیں ہے۔ یہی چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے آج کل کے دور میں بھی۔ تو سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ تم جب میرے سامنے کھڑے ہوگے تو مجھ کو جھٹلا نہیں سکتے ہوگے۔ اس دور میں بھی اور اس سے پہلے کے دور میں بھی کافر، منافقین اور مشرک اس وجہ سے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور اس کو بڑی گمراہی کہتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے قرآن کو پڑھ لیا تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اور جو ہماری جائیداد ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے سرے سے اس چیز کا انکار کیا کہ اللہ نے کوئی شریعت ہم پر بھیجی ہے، اللہ نے کوئی رولز ہمارے اوپر بھیجے ہیں۔ آپ دیکھیے اس دور کی جو کتابیں ہیں، قرآن کو ہٹا کے بائبل جو ہے، توریت جو ہے، اس کو انہوں نے چینج کر دیا، کیونکہ اگر وہ وہی احکامات جو اللہ کی طرف سے آئے تھے اگر ان پر عمل کرتے تو ان کو اپنے سارے معاملات کو سیدھا کرنا پڑتا، جو کہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔